اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ اے نبی جی، آپ مسلمان مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، یہ ان کے لیے زیادہ صفائی کی بات ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے جو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والے مردوں کو دو چیزوں کا حکم دیا ہے۔ ایک تو کہا ہے کہ اپنی نظروں کو نیچی رکھو، یعنی غیر محرم عورتوں کی طرف نہ دیکھو، صرف شرعی ضرورت کی وجہ سے کوئی انسان، کوئی مرد کسی غیر محرم عورت کی طرف دیکھ سکتا ہے۔ شرعی ضرورت مطلب کیا؟ کسی لڑکے کو شادی کرنی ہے، نکاح کرنا ہے اور اس لڑکی سے جس سے کرنا ہے اس کو دیکھنا چاہتا ہے تو شریعت کے حساب سے وہ دیکھ سکتا ہے۔ اور دوسرا، علاج کے واسطے صحیح معنی میں جو ڈاکٹر ہو اس کے پاس جا کر کے دیکھ سکتا ہے۔ دو باتیں یہاں پر بیان فرمائی ہے۔ چونکہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے جیسے اس صورت شروع ہو رہی تھی وہاں پر بدکاری کی سزا بیان کی تھی۔ بدکاری یہ انسان کے گناہ کی انتہا ہوتی ہے، خواہش والے گناہ میں اینڈ ہوتا ہے۔ بدکاری اور زنا کی ابتدا ہوتی ہے بد نظری سے۔ کل ہی ہم نے پڑھا اور سنا کہ کسی کے گھر جانا ہو تو بھی اجازت دستک دے کر، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تو یہ عادت شریفہ تھی کہ جب کسی کے گھر جاتے تھے تو دستک دے کر بھی ایک طرف ہو جاتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سامنے سے کوئی گھر والا مرد نہ ہو اور عورت آ کر کے دروازہ کھول لے اور بد نظری نہ ہو جائے۔ یہ آپ کی عادت شریفہ تھی۔ اسی وجہ سے دعوت و تبلیغ میں گشت کے موقع پر ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ کسی کے گھر جائیں تو گھر پر پردے کا لحاظ رکھے۔ یہ تبلیغ والے جو اصول بیان کرتے ہیں وہ اپنے گھر سے نہیں لائے ہیں۔ سارے ہی اصولوں کے پیچھے یا تو کوئی قرآن کی آیت ہوتی ہے یا حدیث ہوتی ہے یا یہ کہ حضرات صحابہ کی زندگی کا کوئی عمل ہوتا ہے۔ اسی لیے یہ دعوت کا کام دنیا میں بہت جلدی اتنا مقبول بھی ہو گیا اور اس کام کے ذریعے سے دنیا میں بہت بڑا انقلاب آ گیا، بدلاؤ آ گیا۔ اور بدلاؤ کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ لوگوں نے شریعت کے اندر رہتے ہوئے، شریعت کی حد میں رہتے ہوئے فضائل سنے، اور ایمان والا بندہ جب فضیلتیں سنتا ہے تو اس کو اعمال کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ مولانا ابراہیم صاحب دیولہ نے علماء کے جوڑ میں یہ بات بتائی تھی
لوگوں نے فضائل سنے، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسجدیں نمازیوں سے بھر گئی اور حرم شریف حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والوں سے بھر گیا۔ یہ فضیلتوں کی برکت ہے۔ انسان جب انعام سنتا ہے تو اس کو عمل کی خواہش پیدا ہوتی ہے، لیکن افسوس کہ آج اس اتنے بڑے مبارک کام جس کی وجہ سے ہماری اپنی زندگیوں میں دین آیا، ہماری یہ غفلت رہی کہ ہم وہ قربانیاں نہیں دیتے جو ہمارے پہلے لوگوں نے دی تھی، جس کی وجہ سے ہماری نسلوں تک دین پہنچانا مشکل ہو رہا ہے۔ جب دعوت و تبلیغ پر بات نکلی ہے تو میں دو چار باتیں عرض کر دوں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا کہا ہے۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ انسان اپنی ذات کو بچانے کی تو پوری کوشش کرتا ہے، جیسے ہم یہاں پر ابھی بیٹھے ہیں قرآن کا سبق سننے کے لیے، پابندی سے اسی لیے بیٹھتے ہیں تاکہ دین کا صحیح علم سیکھ کر کے ہم اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں، جہنم والے راستے سے ہم بچ جائیں۔ یہ تو ہم اپنا فریضہ سمجھ کر کے ادا کر رہے ہیں، لیکن ایک ہی آیت میں جہاں پر اللہ نے ہمیں اپنی جان کی حفاظت کی ذمہ داری سونپی ہے، وہیں پر آگے اللہ نے کہا وَأَهْلِيكُمْ، صرف اپنا کر کے مت بیٹھ جانا، اپنے گھر کی عورتوں کا اور اپنے بچوں کا بھی خیال رکھنا، اس کو مت بھول جانا۔ تو ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ جس طریقے سے ہم دین کی بات سننے کے لیے جمع ہوتے ہیں، ہم دین کی بات سیکھنے کے لیے دعوت و تبلیغ میں جاتے ہیں، جماعت میں جاتے ہیں یا کہیں اور علماء کے پاس جا کر کے سیکھتے ہیں، ایسے ہی ہماری اپنی اولاد کو پابند بناؤ کہ وہ بھی یہ کام کریں، ان کو ذمہ داری سونپو۔ رمضان کا مہینہ آیا، زبردستی ان کو سمجھا کر کے کم سے کم درجے میں 3 دن بھیجو۔ ہماری اولادوں کا یہ حال ہو گیا ہے، رات بھر بیٹھے رہتے ہیں، فضولیات میں رہتے ہیں۔ چلو 1-2 گھنٹہ ہو تفریح کے لیے ٹھیک ہے، پوری رات اس طریقے سے بیکار کر دینا اور پھر سحری کے ٹائم پر گھر آ کر کے سحری کر کے بچے سو جاوے، فجر کی نماز بھی نہ پڑھے، ابا کو پتہ ہے دیکھ رہے ہیں پھر بھی باپ کی پیشانی پر بل نہ آوے، اور ظہر کی نماز کے ٹائم پر بھی سوتے رہے اور عصر کی نماز میں اٹھے۔ کتنا بڑا نقصان کر دیا۔ ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھر تک جاتی ہے، تو ہمارے گھر کا کیا حال ہوگا؟ کیسے اللہ کی رحمتیں ہمارے گھر میں اترے گی؟ وہاں تو ہمارا ایک بیٹا یا ہماری ایک بیٹی یا ہماری عورت وہ کام کر رہی ہے جس کی نحوست دوسروں کو پہنچے، تو ہمارے گھر میں کیا نہیں رہے گی؟ کم سے کم درجے میں اپنی گھر کی عورتیں اور اپنے بچوں کو اس بات کا پابند بنایا جائے کہ ان کی نماز نہ جائے، اور اگر نماز میں سستی کر رہا ہے، اعمال میں سستی کر رہا ہے، تو بہت بڑا اچھا موقع ہوتا ہے 3 دن کے لیے خالی جماعت میں بھیج دے، وہ فضائل سنیں گے تو اس کو شوق پیدا ہوگا اعمال کا۔ یہ ہمارے اپنے بچوں کی فکر کی ہماری ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ سارے اصول جو تبلیغ والے لائے ہیں وہ اسی آیتوں سے لائے ہیں، جیسے کل کے سبق میں وہ آیت گزری، آج کے سبق میں یہ آیت ہے کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والے اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ اب میں آپ کو ایک حدیث سناؤں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو 6 باتوں کا ضامن ہو جائے
یعنی 6 باتوں کی ذمہ داری لے لے کہ وہ یہ کام نہیں کرے گا تو میں تمہارے لیے جنت کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ 6 عمل اللہ کے نبی نے بتائے کہ یہ کر لو تو میں جنت کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ پہلا یہ کہ جب کبھی بات کرے تو سچ بولے، مذاق میں بھی جھوٹ بولنا یہ گناہ ہے، مذاق میں بھی۔ آج کل لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب 4-6 لوگ دوست آپس میں بیٹھتے ہیں اور ہنسی مذاق کی باتیں ہوتی ہیں تو ایک دوست لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹی باتیں بیان کرتا ہے۔ فضائل اعمال جلد ثانی میں ایک روایت حضرت شیخ نے لکھی ہے، فرماتے جو بندہ خالص لوگوں کو ہنسانے کے لیے کوئی ایسی بات کہے جس سے لوگ خالی ہنسیں، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے، اس جملے کی وجہ سے بندے کو اللہ تعالیٰ جہنم میں اتنا دور پھینکیں گے جتنا دور آسمان سے زمین تک کا فاصلہ ہوتا ہے۔ تو مذاق میں بھی جھوٹ بولنے سے اپنے آپ کو بچائے، پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ جب کسی بندے سے وعدہ کرے تو وعدہ پورا کرے۔ اب وعدہ کرنے کے اندر لوگ بہت دھیان رکھتے ہیں، پورا کرتے ہیں، لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی جہاں دھیان نہیں رہتا۔ کسی کا فون آیا تو کہا بھائی میں ابھی 5 منٹ میں پہنچتا ہوں، اس کو پتہ ہی ہے کہ 5 منٹ میں اڑ کر جاؤں گا تو پہنچوں گا، باقی نہیں پہنچ سکتا، تو 5 منٹ نہ کہے، تھوڑی دیر کہے، یہ سچ ہو جائے گا، یہ وعدہ کا پورا کرنا ہو جائے گا۔ اور 5 منٹ بول دی تو اب 5 منٹ کے اوپر تھوڑی سیکنڈ بھی آگے بڑھے گی تو پھر یہ وعدہ خلافی ہو جائے گی۔ مجھے جب کوئی پوچھتا ہے مولوی صاحب تفسیر کتنے بجے سے کتنے بجے تک ہے، تو میں کہتا ہوں یہ 30 کے بعد سے شروع ہوتی ہے اور 2:15 تک میں ختم ہو جاتی ہے۔ حالانکہ ٹائم پورا ہونے کا 2:05 سے 2:15 ہے، لیکن فکس ٹائم نہیں کہنے کا۔ فکس ٹائم کہیں گے تو ہم وعدہ خلاف بن جائیں گے، اور ایسا کہیں گے بھائی اس ٹائم کے درمیان پوری ہو جائے گی تو یہ وعدہ خلافی نہیں ہوگی۔ تو ایسی نارملی باتیں جہاں پر ہمارا دھیان نہیں ہوتا لیکن یہ بڑا گناہ ہو جاتا ہے، ایسی باتوں میں خیال رکھیں۔ تیسرا اللہ کے نبی نے فرمایا جب تمہارے پاس کوئی امانت رکھ کے جائے تو اس امانت کی حفاظت کرے، خیانت نہ کرے، کوئی بھی چیز امانت کے طور پر ہو۔ چوتھا ہے حرام کاری سے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، یعنی زنا سے بچے۔ پانچواں ہے جن چیزوں کو دیکھنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے۔ واللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں بہت ساری چیزوں کو دیکھنے سے منع کیا ہے وہاں سب سے پہلے نمبر پر یہ منع کیا گیا ہے کہ بھائی غیر محرم عورت کی طرف نہ دیکھو۔ آج کی جو آیت کی تفسیر ہے، انسان پوری یہ کوشش کرتا ہے، بہت سارے بیچارے نیک لوگ ہوتے ہیں جو یہ کوشش کرتے ہیں کہ میں کسی عورت کی طرف نہ دیکھوں، اور نہیں دیکھتے۔ حالانکہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے، وہ فرماتے ہیں انسان بہت کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ پھر وہ وضاحت کرتے، تفسیر کرتے کیسے کمزور ہے۔ فرماتے ہیں انسان کو پتہ ہے کہ کسی غیر محرم عورت کی طرف دیکھنا یہ گناہ ہے، ہمیں منع کیا گیا، پتہ ہے، پھر بھی جب انسان کے پاس سامنے سے کوئی غیر محرم عورت آ رہی ہوتی ہے تو انسان یہ جانتا ہے کہ میں دیکھوں گا تو مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، پھر بھی اپنی نظر کو نہیں بچا سکتا، اتنا کمزور ہے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آپ حضرات اور ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہم کسی غیر محرم کی طرف نہ دیکھیں، لیکن صرف غیر محرم وہ نہیں ہے جو ہمارے سامنے چل کر کے یا گاڑیوں میں جاتی ہے، غیر محرم عورت وہ بھی ہے جو ہمارے موبائل کی اسکرین کے اوپر آتی ہے، چاہے وہ جوکس اور ڈائلاگ سنانے کی شکل میں آوے یا اخبارات اور نیوز سنانے کی شکل میں آوے، سماچار سنانے کی شکل میں آوے، غیر محرم تو بہرحال غیر محرم ہے، اس کی طرف دیکھنا گناہ تو ہے ہی۔ اب اس کا راستہ یہ سماچار سننا ہے تو بہت سارے علماء کرام اب تو چینل چلاتے ہیں سماچار کی،
اگر ہمیں سننا ہی ہے تو یہ بھی سن سکتے ہیں۔ اب موبائل کے اندر یہ گناہ اتنا عام ہو گیا، بد نظری کا اتنا عام ہو گیا، اتنا عام ہو گیا کہ لوگ اس کو دیکھ کر کے خود تک رکھنا یہ تو دور کی بات، دوسروں کو بھیج رہے ہیں۔ ایک گروپ کے اندر ڈال دیا، 200-300 لوگ اس کو دیکھیں گے۔ میرے بھائی، تو نے جو جوکس بھیجا ہے اس جوکس کے اندر جوکس کرنے والی، ڈائلاگ کرنے والی، کامیڈی بنانے والی یا بولنے والی کوئی عورت ہے، اس کی طرف آپ نے دیکھا تو گناہ ہوا۔ اب آپ اس کو دوسروں کے پاس بھیج رہے ہو، جتنے مسلمان اس کو دیکھیں گے ان دیکھنے والوں کو بھی گناہ ہوگا، اور ان سب کے گناہوں کا راستہ کھولنے والے آپ بنیں گے۔ اسی لیے حضرت مولانا مفتی تقی صاحب عثمانی مد ظلہ علینا فرماتے ہیں، جب تک ہمارے اپنے دلوں پر اور ہمارے اپنے ہاتھ اور آنکھوں پر کنٹرول نہ آ جائے وہاں تک بڑا موبائل بھی استعمال نہ کرو۔ میں کلاس میں بچوں سے بہت کہتا ہوں یہ بات، اور اس کی طرف لوگوں کی بہت توجہ کم ہے۔ موبائل میں ایک بات تم تک پہنچی، تم نے اس کو دیکھ لیا، یقیناً آپ نے ان کو صحیح نیت سے دیکھا ہے، آپ نے سماچار سننے کی حد تک رکھا ہے، دوسرا کوئی مقصد نہیں ہے، لیکن آپ جس کے پاس بھیجو گے وہ پتہ نہیں کون سا بھوت اس کے دل میں سوار ہوگا اور وہ کس نیت سے یہ ویڈیو دیکھے گا، تو اس کے گناہ کا سبب تو ہم بنے۔ من سن سنتا سیئتا، جس بندے نے، پیارے نبی نے فرمایا، جس بندے نے برے طریقے کو چالو کیا، اب وہ برا طریقہ جب تک چلتا رہے گا اس کا گناہ چالو کرنے والے پر بھی ہوگا اور گناہ کرنے والے پر بھی گناہ ہوگا۔ یہ ایسا گناہ ہے کہ جس کو گناہ جاریہ کہتے ہیں، چلتا ہی رہے۔ ہم نے دوسرے کو بھیجا، دوسرے نے تیسرے کو بھیجا، اور اس میں ہمارے نوجوان بہت پھنسے ہوئے ہیں، اور زیادہ پھنسنے کی وجہ سے ہی حالات آئے ہوئے ہیں۔ حالات اسی وجہ سے آتے ہیں۔ میں آپ کو ابھی ایک اللہ کے نبی کا خواب سناؤں گا، پتہ چلے گا کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے اعمال کے اوپر پکڑ آتی ہے۔ آپ نے خواب میں بھی سوچا نہیں ہوگا کہ ایسی بھی پکڑ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ سکتی ہے۔ تو 5 باتیں ہوئی، اور 6ٹھی بات یہ ہوئی، اللہ کے نبی نے فرمایا ہاتھوں کو وہاں سے روکو جہاں پر ہاتھوں کو روکنے کا حکم دیا گیا ہے، اور کسی کو اپنے ہاتھوں کی تکلیف سے نہ ستاؤ، اور کوئی ایسی بری بات میں ہاتھ نہ ڈالو جہاں سے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی نے منع کیا ہے۔ یہ 6 باتیں اللہ کے نبی نے بیان فرمائی کہ ان 6 کی ذمہ داری لے لو تو تمہاری جنت کی ذمہ داری میں لے لیتا ہوں۔ لیکن افسوس کہ آج جس طریقے سے اس میں غفلت برتی جا رہی ہے، ایسی غفلت آج سے پہلے شاید کبھی ہو۔ جیسے میں نے آپ کو بہت بڑی مثال دے دی موبائل کی، اسی طریقے سے انسان جب کوئی کمپنی کھولتا ہے یا کوئی پروڈکٹ بناتا ہے یا کوئی دھندا ایجنسی لیتا ہے اور چالو کرتا ہے، تو اس چیز کی ایڈورٹائز کے لیے آج کل عورتوں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں، خالی موبائل کے اندر فون کریں گے، فون سامنے والے کا موبائل سوئچ آف ہوگا یا ویٹنگ ہوگا، یا یہ کہ فون نہیں لگتا ہے، کوریج نہیں پکڑتا ہے، تو کانوں میں جو سب سے پہلے آواز آئے گی، بھلے کمپیوٹر کے اندر فٹنگ ہے لیکن وہ عورت کی آواز آئے گی۔ یہ ایک سازش کے تحت چلایا جا رہا ہے۔ آپ سفر کرو گے، اب تو ہمارے ہندوستان میں ٹرینیں بھی ایسی آ گئی جہاں حکومت کی طرف سے خدمت کرنے والے رکھے جاتے ہیں، ٹرین ہو یا ہوائی جہاز ہو، ان ساری جگہوں پر خدمت کرنے والی عورتیں ہی ہوتی ہیں۔ ایڈورٹائز جس لائن کی بھی رکھی جائے، 2 روپے کی چیز کی ہو یا 1000 کی چیز کی ہو، ساری ایڈورٹائز کے اندر صرف اور صرف عورتوں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اب ہم نے کسی چیز کی ایجنسی رکھی، کمپنی کی طرف سے ہمارے پاس بورڈ آیا، مسلمان تو نہیں چھپوائے گا چلو، لیکن کمپنی کی طرف سے بورڈ آیا
کہ بھائی یہ ساری دکانوں پر لگا دو گاؤں میں جہاں آپ مال دیتے ہو. اب اس بورڈ میں عورت کا فوٹو ہے. تو ہم تک ایک گناہ پہنچا, ہم نے اس کو آگے شیئر کیا, پھیلایا. ہماری ذمہ داری ہے کہ عورت کے چہرے پر کوئی چیز ڈال دی جائے جس کی وجہ سے پردہ ہو جائے, بے پردگی نہ ہو, مطلب بد نظری نہ ہو. اب ایڈورٹائز کے پرچے میں پتہ نہیں کون کس نیت سے اس عورت کو دیکھے گا اور کتنے لوگ اس کے اوپر بد نظری کریں گے. اب آپ ایسا حساب لگانے جاؤ گے تو انسان کو نظر اٹھا کر کے چلنا بھی آج کے دور میں بھاری ہو گیا ہے. دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے اپنے گھر میں ہم تیل کی بوتل لائیں گے یا شیمپو کی بوتل لائیں گے یا پاؤڈر کی بوتل لائیں گے, کچھ بھی ہوگا اس میں بھی عورت کی تصویر ہوتی ہے. اس لیے میں رمضان میں جب کبھی وہ لیلۃ القدر کا بیان کرتا ہوں جمعہ میں, تو خصوصاً لوگوں سے کہتا ہوں کہ اپنے گھروں میں اخبارات کی کاپی ہو یا ایسی کوئی ٹھیلی ہو جس میں ہم مال سامان لائے ہیں اور اس میں تصویر نظر آتی ہے, یا ایسے پاؤڈر کے ڈبے وہ سب اس میں تصویر نظر آتی ہے, کم سے کم اس پر بھی پردہ ڈال دیا کرو تاکہ رحمت کے فرشتے حضرت جبرائیل کا لشکر ہمارے گھر میں ایک سال میں ایک مرتبہ تو داخل ہو. وہ ملاقات کے لیے آتے ہیں, تو ملاقات اس وقت نصیب ہوگی جب گھروں میں تصویر نہیں ہوگی. پہلے بچے جب چھوٹے ہوتے تھے ان کو مورتی سے اتنی نفرت ہوتی تھی, کسی بھی تصویر کو دیکھے تو یہ کہتے ہیں مورتی ہے, اور ایسی نفرت ہوتی تھی کہ بچے نئے چوپڑے لیے اور اس میں کسی کی تصویر دیکھی تو اس کے منہ کو بال پین سے چیک دیتے تھے. اتنی قباحت تھی لوگوں کے دلوں میں. اور آج وہ نسل بن گئی ہے کہ تصویروں کو موبائل کی ڈسپلے پر سامنے رکھا جاتا ہے تو لوگ دیکھیں. وہ تصویریں مسجدوں میں کھلتی ہیں, اور فرشتوں کا تو یہ اصول ہے, اللہ کے نبی کے پاس فرشتے حضرت جبرائیل نہیں آئے, 2 یا 3 دن ہو گئے آپ نہیں آئے. اللہ کے نبی کو بے چینی ہوئی کہ جبرائیل کیوں نہیں آتے. بعد میں پتہ چلا جب 1 دن 2 دن گزر گئے, باہر اللہ کے نبی نکلے اور وہی آئی تو اللہ کے نبی پوچھا کیوں نہیں آتے. فرمایا آپ کے گھر میں چارپائی کے نیچے کتے کا چھوٹا بچہ چلا گیا ہے, اور جس گھر میں کتا اور تصویر ہوتی ہے اس میں ہم نہیں جاتے. یہ تصویروں کی اتنی عام ہو گئی ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں. اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ آنکھوں والے گناہ, چونکہ اس سے آگے بھی دوسری ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں سے کہا ہے کہ آپ بھی اپنی نظروں کی نیچی رکھو, اور وہاں پر محرمات کہ بھائی عورت کس سے پردہ کرے اور ہمیں کن کن عورتوں سے کس طریقے سے بچنا چاہیے, وہ سارے احکامات آگے آ رہے ہیں. بہت کام کی باتیں ہیں, بہت کام کی باتیں ہیں. انشاءاللہ وہ سب میں کل آپ کے سامنے بتاؤں گا. آج یہ بتاتا ہوں کہ ان گناہوں کی وجہ سے اللہ نے دنیا میں انسانوں کو کیسے سزا دی ہے. ہم نے قرآن میں واقعات سنے اگلی قوموں کے کہ بھائی یہ قوم اس طرح نہیں مانی تو اللہ نے یہ عذاب بھیجا, یہ نہیں مانی تو یہ عذاب بھیجا, ہم نہیں مانے تو ہم پر کیا عذاب بھیجا. سنو وہ واقعہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا ہوں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر کے بتایا. بات ہے 1971-72 کی, 9-10 جنوری 1972. 18 دسمبر 1971 کو ہمارے ملک ہندوستان اور پڑوس ملک پاکستان کی لڑائی چلی تھی. دونوں ملک کے درمیان جنگ ہوئی تھی, اور اس جنگ میں ہمارے ملک ہندوستان کی فتح ہوئی تھی, جیت ہوئی تھی, اور سامنے پاکستان کی ہار ہوئی تھی. اور انہوں نے جو کوشش کی تھی کہ بنگلہ دیش ہم سے الگ نہ ہو, یہ ہندوستان نے سپورٹ کر کے اس ملک کے 2 ٹکڑے کروا کر کے بنگلہ دیش کو الگ کر دیا. یہ ہم سب جانتے ہیں, پتہ ہے, ہم جانتے ہیں پاکستان میں تو مسلمان ہیں, اور ان مسلمانوں پر اتنا بڑا عذاب آ گیا. 1 لاکھ لوگوں کو جیل میں ڈالا گیا تھا, کئی لوگوں کو بندوق اور توپوں کے ذریعے سے اڑا دیا گیا تھا.
تو پاکستان والوں میں ایک بڑی افراتفری تھی، بڑا غم تھا کہ یار ہم مسلمان ہیں اور سامنے والے مسلمان نہیں ہیں، پھر بھی ہم ہار گئے۔ اسی دوران چونکہ 18 دسمبر کو یہ فتح ہو گیا تھا، اس کے بعد 19 دن کے بعد 9-10 جنوری کے درمیان ایک مولانا نے خواب دیکھا رات میں۔ کیا خواب دیکھا؟ انہوں نے یہ خواب حضرت مولانا علامہ یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کو لکھ کر کے بھیجا۔ خواب یہ دیکھا، کچھ علماء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ خواب دیکھنے والا بھی عالم ہے، وہ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ پاکستان کے خصوصاً جو علماء ہے وہ اور ہندوستان کے کچھ علماء اللہ کے نبی کی خدمت میں بیٹھے ہوئے ہیں، جس میں آپ بھی پہلی صف میں، یعنی حضرت مولانا مفتی محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد یوسف دہلوی، حضرت جی مولانا یوسف صاحب، حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری، حضرت مولانا عنایت اللہ شاہ بخاری اور حضرت مولانا علامہ یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ، سب اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور یہ خواب دیکھنے والا کہتا ہے کہ میں اللہ کے نبی کی بائیں جانب کھڑا تھا اور ایک اور خوبصورت گورا سا پتلا سا لڑکا آپ علیہ السلام کی دائیں جانب پیچھے کی طرف کھڑا تھا۔ یہ خواب دیکھا، اور اللہ کے نبی مشرق کی جانب رخ کر کے، یعنی جیسے یہ ممبر ہے اس طرح اللہ کے نبی ممبر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوتے اور آپ کا چہرہ مبارک سورج اگے اس طرف تھا۔ ہمارے ممبر ایسے ہوتے ہندوستان پاکستان کے کہ ممبر پر بیٹھیں گے تو سورج اگنے کی طرف مشرق کی طرف چہرہ ہوگا۔ فرماتے ہیں ایک عالم دین نے کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پاکستان کے حالات سنائے اور سارے وہ واقعات بیان کیے کہ یا نبی اللہ، ہمارے ملک کو توڑ دیا گیا، 1 لاکھ لوگوں کو قید کر دیا گیا اور اتنا نقصان ہوا۔ اور پھر فرمایا کہ یا نبی اللہ، آخر میں ایسا ہوا کہ دشمن کی فوج، وہ تو چونکہ انڈیا والوں کو دشمن کہتے تھے، لڑائی ہوئی تھی، تو کہا دشمن کی فوج ہمارے ملک میں فتح حاصل کر کے جیت کر کے داخل ہو گئی۔ انہوں نے یہ کہا۔ اب یہ خواب دیکھنے والا کہتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں سے اپنی پیشانی کو پکڑ لیا۔ یہ سیدھے ہاتھ کی انگلی، اس طرح پیشانی کو آپ نے پکڑ لیا جب یہ سنا تو، اور آپ کی آنکھوں سے لگاتار آنسو ٹپک رہے تھے۔ یہ دیکھ کر تمام بیٹھنے والے خوب روئے اور سب کی چیخیں نکل گئی۔ آپ علیہ السلام رو رہے تھے پاکستان کے حالات سن کر، تو حضرات علماء کی جماعت بھی رونے لگی اور سب کی چیخیں نکل گئی۔ کچھ دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم علماء کی جماعت کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی نے علماء کی طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا، اس عظیم حادثے پر فرشتے بھی غم میں پڑے ہوئے ہیں۔ پاکستان سے بنگلہ دیش الگ ہوا، اس پر فرشتوں کو بھی غم ہوا ہے کہ مسلمانوں کا نقصان ہوا ہے، مگر ان کو تمہارے اعمال کی بدولت تمہاری مدد کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فرشتے اتر سکتے تھے تمہاری مدد کے لیے، لیکن تمہارے اعمال کی وجہ سے اللہ نے فرشتوں کو مدد کے لیے نہیں اتارا۔ یہ تو میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب لوگوں کے جیبوں میں موبائل نہیں تھے اور گھر گھر میں ٹی وی نہیں تھی، اس وقت کی بات کر رہا ہوں۔ پھر آپ علیہ السلام کا چہرہ سرخ ہو گیا، اور آپ کا چہرہ لال اس وقت ہوتا تھا جب آپ غصے اور جلال میں آ جاتے تھے، آپ ناراض ہوتے تھے، آپ جلال میں آ گئے اور آپ نے فرمایا تمہیں معلوم ہے تمہاری اس مملکت میں
تمہاری اس حکومت میں میری نبوت کا مذاق اڑایا گیا، میرے صحابہ کو گالیاں دی گئی اور میری سنت کو اہانت کے ساتھ مطلب بے ادبی کی گئی۔ تمہیں معلوم ہے ایسا سب کچھ تمہارے ملک میں ہوا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے علماء کی جماعت، امت کو میرا پیغام پہنچا دو۔ اب یہ پیغام آج ہمارے لیے بھی ہے۔ ہمارے اوپر اگر کوئی مسلط ہوا پڑا ہے، سنا میں نے دعا کے اندر کہا تھا وہ تیوہار آ رہا ہے مسلمانوں کی، اللہ حفاظت کرے، کل کی خبر میں معلوم ہوا بہار میں صرف ایک جگہ پر 10 مسجدوں کو جلایا گیا ہے۔ ایک مدرسے کا ایسا کتب خانہ جلایا گیا جس میں 450 قرآن تھے۔ بروڈا کا دیکھ لو، رات کو 12 بجے سوتے ہوئے مسلمانوں کو اٹھا کر لے گئے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ تو فرمایا اللہ کے نبی نے، امت کو میرا پیغام پہنچا دو کہ جب تک وہ عیاشی، ظلم اور تکبر نہیں چھوڑیں گے، ان کے مالدار کنجوسی نہیں چھوڑیں گے، بخل نہیں چھوڑیں گے، حق تلفی کریں گے، ایک دوسرے کا حق ماریں گے، بے حیائی نہیں چھوڑیں گے، جب تک علماء حق بات کو چھپاتے رہیں گے، دنیا کی لالچ اور دکھلاوا اور میں اچھا لگوں اس سے باز نہیں آئیں گے، عورتیں جب تک بدکاری اور ناچ رنگ اور فحش گانوں میں پڑی رہے گی، فحش باتوں میں پڑی رہے گی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب موبائل نہیں تھے، آج تو گھر گھر میں یہ حال ہے۔ اللہ کا شکر ہے، مولانا سجاد نعمانی تو اپنے بیان میں بار بار کہتے ہیں، اعمال کو دیکھ کر تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہمیں جو مار پڑ رہی ہے اور جو ہم پر حالات ہے اور ظلم ہو رہا ہے بہت کم ہے۔ ہم اس حد تک پہنچ چکے ہمارے اعمال، یہ مولانا سجاد نعمانی بار بار کہتے ہیں۔ شوہروں کی نافرمانی اور ننگاپن نہیں چھوڑیں گے، اور پوری قوم جب تک جھوٹی گواہی، غیبت، زنا، لواطت، شراب پینا، سود کھانا اور شرک کے اعمال سے توبہ نہیں کریں گے، خوب یاد رکھو اس وقت تک اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ یہ آپ نے گناہ گنوائے تھے، اور پھر آپ نے یہ کہا، تم مجھے ان باتوں کو چھوڑنے کی ضمانت دو، میں تمہیں دنیا اور آخرت کی بھلائی کی ذمہ داری دیتا ہوں، اور دشمن پر تم غالب آ جاؤ گے اور جیت جاؤ گے اس کی ذمہ داری دیتا ہوں۔ علماء سے کہا۔ اس کے بعد کچھ باتیں لمبی ہے ابھی بھی، لیکن جو باتیں ضرورت کی تھی وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی ایک آیت تلاوت فرمائی، وَاتَّقُوا فِتْنَةً، تم اس فتنے سے بچتے رہو کہ اگر اس فتنے کا وبال آئے گا تو صرف سزا آئے گی، عذاب آئے گا تو صرف ظالموں پر نہیں آئے گا بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی وہ عذاب گھیر لے گا، اور جان لو کہ اللہ بڑا سخت عذاب دینے والا ہے۔ اسی آیت کو سننے کے ساتھ سب علماء پھر سے روئے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے یہ آیت پڑھی، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے ایمان والو تم سب مل کر کے توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ بات اللہ کے نبی نے فرمائی، اور علامہ یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کو ذمہ داری سونپی کہ آپ اس بات کو لوگوں تک پہنچاؤ۔ یہ تو میں 71 کی بات کر رہا ہوں، یہ حالات جو آئے تھے وہ اس وجہ سے آئے تھے۔ باقی جب بدر کے اندر فرشتے اتر سکتے ہیں، حنین میں فرشتے اتر سکتے ہیں، تو وہ بھی تو کلمہ پڑھنے والے تھے، اور ان لوگوں کا بھی یہی قرآن تھا، یہی نبی تھا۔ آج بھی ہمارا قرآن یہی ہے، نبی یہی ہے، قرآن یہی ہے، کلمہ یہی ہے، بس فرق یہ ہے کہ اعمال بگڑ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان کہی ہوئی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل کے سبق کے اندر اسی آیتوں کی اور زیادہ تفسیر کی جائے گی۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک،
یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین اللہم ارنا الحق حقہ وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلہ وارزقنا اجتنابہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.